ہمارے دوست شہزادہ ذوالقرنین نے کہا تھا کہ میں اسے رونمائی کہوں گا، میں اس سے بھی آگے بڑھوں گا. انہوں نے فارسی ترکیب استعمال کی، میں کہوں گا، میں ہندی میں کہوں گا یہ منہ دکھائی ہے. اور منہ دکھائی پہ تو یہی کہا جاتا ہے، سراہا ہی جاتا ہے نا بس، اور کوئی بات دوسری نہیں کی جا سکتی اور نہ کی جا سکتی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں میں کیا بتاؤں کہ میں پونم نورین صاحبہ سے پہلی بار کب ملا. پونم کی رات تو میری زندگی میں ہر مہینے آتی ہے اور میں ان کو یاد کرتا رہتا ہوں ہمیشہ. تقریبات بھی ملتی ہیں اور ان کی یہ کتاب میں نے رات نہیں پڑھی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تقریب ہوتی ہے تو اس سے ایک دن پہلے لوگ کتاب پڑھتے ہیں. میں نے یہ کتاب 6 مہینے پہلے تقریباً پڑھ لی تھی. تو شاعری میں نے رچائی، اپنے اندر پڑھی اور ایک امیج قائم کیا ان کے بارے میں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں بات شروع کہاں سے کروں، لیکن میں آغا سلمان باقر صاحب کو دیکھ کے نا میں چلا گیا ہوں بہت پیچھے، 200 سال پیچھے چلا گیا ہوں. آج ان کے ساتھ میں پہلی بار ان کے اتنے قریب بیٹھا ہوں اور یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا اردو شاعری کی عمارت بنانے میں بہت بڑا کردار ہے. اور میں اکثر یہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ کاش میں 200 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا جب مولانا محمد حسین آزاد ان سڑکوں پہ گھوما پھرا کرتے تھے، جب مولانا الطاف حسین حالی یہاں ہوا کرتے تھے. ان کا تعلق آزاد کے گھرانے سے ہے اور آزاد اور حالی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے لاہور میں بیٹھ کر، انارکلی میں کونے میں ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی پی آئی آفس، ڈی پی آئی کالجز کا دفتر ہے ایک، لیکن لوگ اسے اسی حوالے سے جانتے ہیں، لیکن میں اسے کسی اور حوالے سے جانتا ہوں. ایک ادارہ بنایا تھا اور اس کا نام تھا انجمن اشاعت مطالب مفیدہ، لیکن مختصراً اس کو کہا جاتا تھا انجمن پنجاب. یہاں جتنی نئی شاعری ہو رہی ہے پنجاب میں اور آج پاکستان میں، تو وہ اسی ادارے کے برہونے منت ہے. وہاں اس ادارے کے ایک انگریز افسر تھے، تو انہوں نے ہمارے مسلمان اور ہندو شاعروں کو جمع کیا. انہوں نے کہا کیا آپ یہ گل و بلبل کی باتیں کرتے رہتے ہیں، شاعری میں لب و رخسار کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جی سر، انگریزوں کے بہت سارے احسانات ہیں. میں اگر فورٹ فلپ کالج سے شروع کروں، میں نام دانستہ نہیں لے رہا تھا، میں نے کہا یہاں نہ بات کی جائے، سر نے نام لے دیا، اور تاریخ کو ہم مسخ بھی نہیں کر سکتے. اردو کے حوالے سے انگریزوں کے بہت احسانات ہیں ہمارے برصغیر کے. تو وہاں انہوں نے، کرنل ہال رائٹر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے شاعروں کو احساس دلایا جائے کہ اپنی زمین سے ربط رکھیں. اور انہوں نے موضوعات دیے، مثلا موضوع دیا حب وطن، برسات، ہولی، عید، اس طرح کے موضوعات. انہوں نے زمستان، انہوں نے کہا یہ جو آپ کے جو موسم ہے، جو آپ کا جو کلچر ہے، آپ کی جو تہذیب ہے، اس کو شعر میں لے کے آئے نا آپ. ایک موضوع دیا، ورنہ پہلے مشاعرے ہوتے تھے، تحریری مشاعرے ہوتے تھے اور غزلیں لوگ کہتے تھے. تو ایک نیا پن جو ہماری شاعری میں آیا، جو موضوعات کا تنوع آیا، وہ اس ادارے کی وجہ سے آیا. اچھا، اب میں آ جاتا ہوں غزل کی طرف. اس وقت تک جب جو غزل کہی جا رہی تھی وہ اس کی ایک لگی بدی تعریف تھی. ہمارے نقادوں نے، ہمارے پروفیسروں نے، میں بھی معذرت کے ساتھ میں خود بھی پروفیسر ہوں عائشہ عظیم، میں بھی اردو پڑھاتا ہوں کالج میں. تو یہ ہم استادوں نے اپنی آسانی کے لیے نا ہر چیز کی ایک تعریف گھڑ لی ہوئی ہے، ڈیفینیشن گھڑ لی ہوئی ہے. یعنی ڈیفینیٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ غزل کیا ہے؟ تعریف ہم نے بنا رکھی ہے کہ عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، عورتوں کے لہجے میں باتیں کرنا، بس اتنی سی بات. اور پرانے شاعر باتیں کرتے تھے عورتوں کی، لیکن اس میں سیگا استعمال ہوتا تھا لڑکے کا. اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. میں نے سوائے ولی دکنی کے کسی شاعر کے ہاں نہیں دیکھا کہ اس نے کسی خاتون کو مخاطب کیا ہو. ولی دکنی کے ہاں تھا. یہ وہی ولی دکنی ہے جس کو مولانا محمد حسین آزاد نے اردو غزل کا بابادم قرار دیا تھا. یہ وہی ولی دکنی، اس کے ہاں آج سے 300 سال پہلے، 250-300 سال پہلے یہ سراپا نگاری اور جمال پرستی یا جمال پسندی کا جو عنصر ہے وہ ہمیں نظر آتا تھا. اچھا، تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک تعریف گھڑ لی کہ عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں کے بارے باتیں. اب یہ جب عورتیں غزل کہیں گی تو یہ کیا کس کی باتیں کریں گی؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب عورت غزل کہے گی تو وہ کس کی بات کرے گی؟ کیا وہ بھی عورتوں کی باتیں کریں گی؟ ایسا تو نہیں ہے. غزل کی ایک تعریف تو یہ بھی ہے نا ساتھ کہ جب ہرن کو تیر لگتا ہے شکاری کا اور ہرن کے گلے سے جو چیخ نکلتی ہے، جو درد بھری آواز نکلتی ہے، اس کو بھی غزل کہتے ہیں. اور اصل میں یہی جو درد ہے نا،
یہی غزل کا حاصل ہے، اور یہی ہماری پونم نورین کی شاعری میں بھی، ان کی شخصیت میں بھی موجود ہے. اور مجھے ہمیشہ اس ادیب نے، اس شاعر نے متاثر کیا ہمیشہ جس کے ہاں درد مندی پہلے موجود ہوگی. مولانا حالی کا ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. مولانا حالی یعنی یہ آزاد، یہ مولانا حالی خالی خلی لکھنے کے حد تک نہیں درد مند تھے قوم کے لیے. وہ فی الواقع چاہتے تھے کہ یہ قوم ابھرے، آگے بڑھے، اور بعد میں پھر سر سید نے اس کام کو بڑھایا. کہ مولانا حالی کا واقعہ میں سناتا ہوں کہ ان کی شاعری میں تو درد تھا. مسدد صاحب نے پڑھ لیا، مسدد دیکھا آپ نے، ان کی غزلیں پڑھ لیں آپ. تو ایک بار مولانا حالی حیدرآباد دکن میں گئے ہوئے تھے. نواب وہاں کے نظام کہتے ہیں وہاں کے نظام کو، تو نظام کے یہاں مہمان تھے. تو ایک کانفرنس تھی، اس کے لیے ایک ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اوپر. تو اوپر وہ ٹھہرے تھے، ان کو مولوی عبدالحق ملنے گئے. تب مولوی عبدالحق بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے، تب وہ بابائے اردو نہیں تھے، بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے. تب وہ گئے، تو جب مولانا کے پاس مولوی عبدالحق پہنچے وہاں، اور حالی صاحب کا نام تھا، بہت سینئر آدمی تھے وہ، ان کا برصغیر میں نام تھا، نام گونجتا تھا. تو حالی ان کے لیے اس طرح اپنی سیٹ سے، جس طرح میں کھڑا ہوں ایسے کھڑے ہو گیا ادب کے ساتھ. مولانا حالی کھڑے ہو گئے نوجوان کے لیے. انہوں نے کہا مولانا آپ ہمیں کیوں محجوب کرتے ہیں، کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ اس طرح کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا بھائی اگر میں تم نوجوانوں کا ادب نہ کروں، تمہارا احترام نہ کروں، تو پھر کس کا کروں؟ کل تم ہی اس ناؤ کے ناخدا ہونے والے ہو، کل تم ہی اس ملک کو سنبھالو گے. دیکھیے انہوں نے سرپرستی کی، انہوں نے حوصلہ بڑھایا ان کا، اور پھر وہ بابائے اردو کہلائے. انہوں نے بہت سی کتابیں دی ادب میں. پھر یہ مولانا حالی نے یہ واقعہ خود بیان کیا ہے بابا اردو نے خود اپنی ایک کتاب میں. پھر انہوں نے ایک واقعہ اور بیان کیا درد بندی کا. میں پھر آپ تک آؤں گا پھر انشاءاللہ. درد بندی کی بات کی. کہتے وہیں پتہ چلا کہ ایک صاحب ہم کھڑکی سے دیکھ رہے تھے، تو مولانا حالی بھی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے، اوپر کی جگہ تھی ایسے. تو دیکھا نیچے ایک ٹم ٹم آ کے رکی. ٹم ٹم جانتے ہیں آپ ٹم ٹم کیا ہوتی ہے، جسے آج کل بگی کہا جاتا ہے. اور ویسے ٹم ٹم اسی طرح اردو میں داخل ہوا ہے جیسے بہت سارے الفاظ انگریزوں کے آنے سے یہاں شامل ہوئے ہیں. ٹم ٹم اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے ٹینڈم. ٹینڈم انگریز کہتے تھے ہمارے ہندو کو یا سکھ کو یا عیسائی کو، بھئی ٹم ٹم لے کے آؤ ٹینڈم. تو ہمارے ہندو کہتے تھے یا مسلمان کہتے تھے ٹم 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 ٹم، وہ ٹم ٹم بن گیا لفظ. تو ٹم ٹم سے وہ نواب صاحب اترے، ایک نواب صاحب تھے، ملنے آئے تھے مولانا حالی کو. تو ان کی جو ٹم ٹم تھی نا وہ تھوڑی سی آگے جا کے رکی. 2 گھوڑے تھے، وہ گھوڑے آگے جا کے رکے. تو اس نواب صاحب نے وہ جو چابک تھا نا وہ پکڑا اس آدمی سے، اور اس آدمی کو جو کوچوان تھا اس کو مارنا شروع کر دی زور زور سے. تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ، جیسے آج کل ہم ڈرائیور کو کہہ دیتے ہیں. تو مولوی عبدالحق نے لکھا کہ جب یہ واقعہ انہوں نے دیکھا مولانا حالی نے، تو وہ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ ایک جاتا اور ایک آتا تھا، اور وہ یوں بار بار آتے جاتے تھے. کہتے یار یہ کیا کیا ظالم نے، کہ لگتا ہے یہ چابک میرے کمر پہ مارے جا رہے ہیں. یہ تھا درد، یہ تھی درد مندی. اب میں کالج میں اردو پڑھاتا ہوں، وہاں سائنس والے بچے بھی پڑھتے ہیں اردو، آرٹس والے بچے بھی پڑھتے ہیں. یعنی جو ایف ایس سی کر رہے ہیں، جن کو ڈاکٹر بننا ہے، جن کو انجینئر بننا ہے، اردو وہ بھی پڑھ رہے ہیں 100 نمبر کی، اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں جن کو ایف اے کرنا ہے سمپل. سائنس کے بچے پوچھتے ہیں سر ہمیں اردو کیوں پڑھاتے ہیں؟ ایسے بچے جنہوں نے ایف ایس سی کی، جنہوں نے پھر ایم بی بی ایس کیا، پھر جنہوں نے کہتے کیوں سر ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں اردو؟ میں نے کہا آپ ہی کو تو پڑھانا ضروری ہے. یہ کیوں؟ آپ ہی کو تو پڑھانا ضروری ہے، کیونکہ ہم اردو والے، ہم ادب والے دل کی باتیں کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں 2 جمع 2 4 مادے کی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہم روح کی باتیں کرتے ہیں. ہم آپ کو جو اردو پڑھ لے گا، جو اردو ادب پڑھ لے گا، جو شاعری پڑھ لے گا، پھر اس کو جب حکومت 2 ارب روپے دے گی نا کوئی اوور ہیڈ برج بنانے کے لیے، تو پھر وہ انجینئر 2 ارب پورے خرچ کرے گا اس کے اوپر. وہ یہ نہیں کرے گا کہ اسی میں 1 ارب بچا لے گا اور 1 ارب پہنچا کر دے گا. اور ایسے ہی ایم بی بی ایس ڈاکٹر، جب ایم بی بی ایس ڈاکٹر اردو ادب پڑھ کے آئے گا تو وہ پھر میرے جیسے کمزور مریض کو بھی جس کی جیب خالی ہوتی ہے اس کا بھی وہ لحاظ کر لیتا ہے. پھر وہ اس کو دوا مفت بھی دے دیتا ہے، اس کو نسخہ مفت بھی لکھ کے دے دیتا ہے. پھر وہ تو بات یہ ہے، اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں. تو یہ درد مندی مجھے ان کے یہاں کوٹ کوٹ کے بھری نظر آتی ہے. ان کی شاعری میں نے پڑھی ہے، ان کے کالم بھی پڑھے ہیں. ان کے کالم میں نے پڑھے تو انہوں نے مجھے بھجوائے تھے. تو اس کا دیباچہ مجھے
لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ ان کے جو کالمز ہیں سارے ان میں انہوں نے ایک ہی موضوع رکھا بالخصوص، وہ کیا تھا؟ خواتین کو درپیش مسائل، اور اتنے پہلو انہوں نے دریافت کیے اس میں، تو میں حیران ہو گیا کہ اتنے روز کا کالم یا دوسرے چوتھے دن کالم آتا ہے اور خواتین کو کتنی گہرائی سے یہ دیکھتی ہیں، کتنی دردمندی ہے ان کے اندر کہ یہ بیٹھی ہیں اور سوچتی رہتی ہیں کہ ان کے مسائل کس طرح حل ہو. تو ان کی شاعری میں بھی مجھے یہی دردمندی نظر آتی ہے، اور ان کے شعر سنتے ہی دل میں اتر جاتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ، اور پونم تو رات وہ ہوتی ہے جب مد و جزر، طوفان اور پانی اور سیلاب اور اتھل پتھل ہر چیز ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر لگتا ہے ہر وقت ایک طوفان برپا رہتا ہے جو ان سے لکھواتا ہے. اور ان کا سفر رکنے والا نہیں ہے، یہ ایک سیلاب ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ طغیانی ہے، اس کو نہیں روک سکتا کوئی. یہ ابھی 5ویں کتاب نہیں ہے خالی، یہ کتابیں بہت ابھی آنے والی ہیں. تو ان کی شاعری بہت ساری ان کے اندر ہے. چشمے کبھی رکتے ہیں، کبھی چشمے آپ جائیں پہاڑوں میں، چشمے بہتے رہتے ہیں، ان کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، چشمے کبھی نہیں سوکھتے. اگر کچھ عرصہ رک بھی جائیں گے تو تھوڑے عرصے بعد وہ پھر بہنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پونم نورین کی جو یہ کتاب ہے پونم کی رات میں، تو یہ ان کا کوئی ایک 5واں پڑاؤ سمجھیے اس کو، آپ اسے 5واں پڑاؤ سمجھیے. ان کی منزل نہیں ہے یہ، ابھی ان کو بہت شاعری کرنی ہے، ابھی ہم ان کی بہت شاعری پڑھیں گے. تو میں بھی کچھ شعر ان کا سنا سکتا تھا، میرے پاس موبائل میں تصویریں ہیں، لیکن چونکہ باتیں میں نے زیادہ کر لی ہیں، اور ہماری عائشہ عظیم صاحبہ بہت سارے شعر سناتی بھی رہتی ہیں، مجھے پتہ تھا کہ یہاں یہ شعر سناتی رہتی ہیں، تو اس لیے پھر میں جب بھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آتا ہوں تو میں اس شاعر کے شعر نہیں پڑھتا اور حوالے نہیں دیتا، تو اپنی دل کی بات میں کرتا ہوں. تو ناصر دیپ صاحب بہت شکریہ سر، محبت ہے آپ کی. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بس سوچ رہا تھا کہ سر کو دیکھ رہا تھا کہ شاعر بننے کے لیے جہاں مشاہدہ ضروری ہے زندگی کا، وہاں میں نے اپنی مثال دیکھی ہے، اور میں نے پرانے لوگوں کی مثالیں بھی جانتا ہوں. فلموں کا دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. میرے والد صاحب ہمیں بچپن میں سینما میں خود لے کے جایا کرتے تھے. انہوں نے مجھے جب 88 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں سر فلم لگی تھی نا، نور جہاں فلم لگی تھی پردیپ کمار کی، نینا کماری کی، اور شیخ علی کلی کی فلم تھی، شیخ مختار کی، جس میں گانا تھا آپ جب سے قریب آئے ہیں، پیار کے رنگ دل پہ چھائے ہیں. وہ فلم لگی رہی ہمارے ایک سینما میں، تو میں نے وہ فلم کو 10-20 مرتبہ دیکھی کہ مجھے اس کے سارے گانے یاد ہو گئے تھے. تو ایک گانا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرے والد صاحب سن رہے تھے کہ میں گنگنا رہا تھا، تو مجھے انہوں نے ٹیپ ریکارڈنگ پہ لگا دیا. مجھے کہتے ہیں وہ سنانا گانا جو تم گا رہے تھے. تو میں نے وہ گانا سنایا، تو اور میں نے یوں ہاتھ باندھ کے، جیسے بچے نعت پڑھتے ہیں، میں نے گانا سنا دیا پورا، ظاہر ہے سر. تو میں سنا دیا. وہ پھر انہوں نے فیل کیا کہ اس کے اندر کوئی شاعری کا ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر یعنی شاعری کا بھی ہے، گائیکی کا بھی ہے. تو وہ شاعر ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر کوئی گانے کا، شاعری کا یا ان چیزوں کا کوئی ادراک نہ ہو، جس کو ان چیزوں کا. ٹھیک ہے نا. انسان لے کے آیا 2 چیزیں اللہ تعالیٰ سے، ایک مادہ لے کے آیا، مادی جسم لے کے آیا، مٹی لے کے آیا، اور ایک روح لے کے آیا. ہم سب لوگ، یہ ساری دنیا جو ہے نا باہر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، یہ پتہ کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ صرف مادی وجود کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کہ اچھے کپڑے لینے ہیں، اچھی گاڑی لینی ہے، اچھا کھانا کھانا ہے. کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے ہمیں، اچھے پیزے کھانے ہم نے. اور بھائی جو اندر روح ہے وہ اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھائی یہ ان کی شاعری ہے، اس کے لیے پینٹنگز ہیں، اس کے لیے رقص ہے، اس کے لیے خطاطی ہے، اس کے لیے بہتے ہوئے جھرنوں کی آوازیں ہیں، پرندوں کی آوازیں ہیں. یہ جو روح ہوتی ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، پیچھے ڈال دیا ہے. لیکن یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب لوگ وہ ہیں، آپ کو نہیں میں کہہ رہا، یہ مجھے پتہ ہے کہ جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو روحانی لوگ ہیں. انسان مکمل تب ہوتا ہے جب اس کا ایک توازن قائم ہو، جسم میں بھی اور روح میں بھی. دیکھیں ایک نیچر ہے اور ایک کلچر ہے. کہتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں کہلاتی ہیں نیچر، اور انسان کی بنائی، آج میں کلچر کی تعریف دے کے جا رہا ہوں میں آپ کو. آپ ہمیشہ تعریف پڑھتے ہوں گے کلچر کی، رسم و رواج فلاں فلاں فلاں، وہ نہیں ہے. اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں کہلاتی ہیں نیچر. جانتے ہیں نیچر کون سی سب چیزیں؟ ہم بھی شامل اس میں. اور انسان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں کہلاتی ہیں کلچر. اور یہ کلچر پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ کلچر پیدا ہوتا ہے نیچر کے اندر سے. اللہ نے درخت بنایا، ہم نے یہ چیزیں بنا لی ساری، یہ دیکھ لیں لکڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں.
اللہ نے مٹی پیدا کی, ہم نے یہ عمارتیں کھڑی کر لی, دیواریں کھڑی کر لی ہیں. اللہ نے پرندے پیدا کیے, ہم نے اس کے ساتھ نقل کر کے جہاز بنا لیے. اللہ نے مچھلیاں پیدا کی, نیچے ہم نے آبدوزیں بنا لی. کون سی چیز ہے جو ہم نے, سائنس کوئی نیا کام نہیں کرتی پورم صاحبہ, سائنس کوئی نیا کام نہیں کرتی, وہ تو پہلے سے موجود چیزوں کو دریافت کرتی ہے. تو شاعری جو ہے وہ کلچر میں آتی ہے, وہ آپ کی روح کو مضبوط کرتی ہے. تو باتیں تو کرنے کے لیے ابھی بھی میرے پاس بہت ساری ہیں, لیکن آج پورم صاحبہ اسی پہ گزارا کر لیجیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.